السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کافر پکڑ کے لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کافر انہیں قتل کرنے لگا تو درخت کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹانگیں باندھ لیں، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمائش کا پروگرام بنایا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکالی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا نظر آیا۔ میں نے کہا اے آنے والے، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ حضرت جبریل فرمانے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب تو نے دوسری مرتبہ کہا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے چوتھی دفعہ کہا اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرہانے کھڑا تھا۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی، اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سودا بھی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو تو مان جائے گا، وہ مان جائے گا آپ کی بات۔ وہ بچے کاٹ رہا ہے، تو اس کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا اسٹینڈ کے ان کا جو دفتر ہے سفارش خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، شور شروع ہو رہا ہے پر چپ کر جائیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو
اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھل کے دعا تو مانگو، ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے پہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرانے والا، وہاں تو معاملہ ہی کوئی اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی، عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ہے ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے، ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے۔ کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں سب بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات سب بندی کراتا رہا۔ 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہیوں کو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد جب حضرات یہ پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھا؟ بادشاہ نے پوچھا سپاہیوں کا کیا حال دیکھ کر آئے ہو، بتاؤ مجھے۔ کہنے لگے سارے ہی مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہی مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے مجاہدین مسلح پہ رہے، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے تعلق نہیں ہے۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے، کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے۔ ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہے، ہم نے ناراض کر لی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں، وہن ہو گیا ہے امت کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت کو وہن ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ یعنی کہ دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی ہے، وہن ہے۔ صحابہ اکرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کرتے تھے، ہماری طرح نہیں۔ وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی۔ تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ گل سڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہے؟ تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ
مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بڑی پیاری بات کی ہے، پر کمال ہی کر گئے۔ کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تو دیکھو، حضور کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق، بخاری شریف پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر فاروق ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادتم فی سبیلک۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اللہ بستر پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ دعا کرتے تھے مولا مجھے شہادت والی موت دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کہتے تھے اے اللہ، علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اے بھائی، یہ تو شہادت مانگنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، موت سے تو ہمارا پیار، فرماتے ہیں کہ موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ فرماتے تھے کہ ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا۔ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں، اس نے 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کر کے رکھے ہیں، مر جائے تو کھائے گا کون؟ وہ فقر و فاقہ مست تھے، وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے۔ کہتے تھے گھر ہمارا وہ ہے جو ہمارے رب نے تیار کیا ہے، ہمارا بینک بیلنس وہ ہے جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا بینک بیلنس وہ ہے جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کیجئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔